السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسا کر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس کسی کو اللہ کا ہمسر اور شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہے۔ جیسے فرمایا تھا الذی خلقکم، وہ ایسا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پیدا کرنا ایسی بڑی صفت ہے جو سوائے اللہ کے کسی میں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی چیزیں بناتے تھے، بنا رہے ہیں اور آگے بھی بنائیں گے۔ یہ سارے کے سارے نقل کرنے والے کسی نہ کسی سیمپل کو دیکھ کر، ڈیزائن کو دیکھ کر کچھ بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بغیر کسی ڈیزائن کے، بغیر کسی نمونے کے انسان کو بنایا، اور انسان ہی نہیں پوری انسانیت کو بنایا، اور انسانیت ہی نہیں پوری کائنات کو بنایا۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ کے سامنے جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو کون سی مثال تھی؟ زمین کو بنایا تو کون سی مثال تھی؟ سورج کو بنایا تو کون سا ایک اللہ کے سامنے ڈیزائن تھا کہ سورج ایسا بنایا جائے؟ چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سیاروں کو بنایا، سمندر کو بنایا، پہاڑ کو بنایا۔ ایسی کتنی مخلوقات ہے جس کو اللہ نے بنایا۔ مخلوق کو دیکھا جائے تو سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی کو بنایا۔ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر اللہ چیونٹی کو نہ بناتا تو دنیا کی کوئی مخلوق اس جیسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی چھوٹی ہے لیکن کیا کیا کر لیتی ہے۔ پھر اس کا بھی کھانا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی فیملی ہے، کیا کیا اس کی ایک دنیا ہے۔ پھر بڑی مخلوقات کو بنایا تو سب سے بڑی مخلوق جبرائیل امین کو بنایا۔ اتنے بڑے جبرائیل امین کے 600 بازو اللہ نے ان کو عطا فرمائے۔ ایک پر ایسا ہے کہ اگر وہ کھول دیں تو سارے زمین اور آسمان میں وہ بھر جاتا ہے۔ تو اب سوچیں 600 بازو کھولیں گے تو ایسی کتنی دنیایں لگیں گی جبرائیل امین کو سمونے کے لیے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اللہ کی قدرت؟ تو اللہ ان انعامات کو بیان کیے ہیں۔ الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تم کو بنایا۔ پھر آگے والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی بنایا، تم کو بھی بنایا، تم سے پہلوں کو بھی بنایا۔ پھر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں جو انسان کی اطراف و اکناف میں رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ پہلی آیت میں اللہ نے انسان کی اپنی ذات میں جو نعمتیں ہیں اس کو بیان کیا، اور دوسری آیت میں آفاقی نعمتیں جیسے آسمان ہے، زمین ہے، آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ان دو قسم کی نعمتوں کو بیان فرما کر ساری نعمتوں کو کور کر لیا گیا۔ دنیا میں دو ہی قسم کی نعمتیں ہیں، ایک وہ نعمتیں جن نعمتوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، انسان کے اپنے وجود سے ہے، اور دوسری وہ نعمتیں جن کا تعلق اس کائنات سے ہے۔
تو پہلی آیت میں انسان کے وجود سے ریلیٹڈ نعمتوں کا بیان کر دیا، اب دوسری آیت میں اللہ کی ان نعمتوں کا اور اللہ کی ان قدرتوں کا بیان ہے جو پوری انسانیت میں پھیلی ہوئی انسان کے اطراف و اکراف کی نعمتیں۔ تو ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا 2 آیتوں میں سمیٹ دیا ہے۔ ایک قسم ہے نعمتوں کی انسان کے وجود کی، اس کے ایک حصے کو بیان کر دیا، اور دوسری قسم ہے انسان کے علاوہ مخلوقات میں جو نعمتیں اللہ کی ہے، اس میں سے 4 مثالیں اللہ نے بیان فرمائی اس آیت میں۔ ساری نعمتوں کا احاطہ کر دیا اور اللہ نے بتلایا یہ تمہارا رب اتنی بڑی قدرتوں والا ہے، ایسے عظیم صفات والا ہے، کیا بتاؤ ایسے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے؟ ہے اس اللہ کے علاوہ بھی کوئی جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے ایک ہونے کی گواہی دی جائے؟ تو اللہ پاک نے اس دوسری آیت میں اپنی مزید صفتوں کو اور انعامات کو جو انسان پر کی اس کو بیان کی۔ سب سے پہلی چیز بیان فرمائی الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے سامنے اس کائنات میں پھیلی ہوئی 4 بڑی نعمتوں کا بیان آ رہا ہے، لیکن ان نعمتوں کے بیان سے پہلے ہم آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر غور کریں، الذی جعل لکم، وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، جعل لکم۔ یہ ٹکڑا اس آیت کی جان اور اصل روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر زمین کی یا آسمان کی جو ہیئت ہے، یعنی جس طرح آسمان اور زمین ڈیزائن کیے گئے ہیں اور جس طرح دنیا میں رکھے گئے ہیں، آسمان کو جیسے اللہ نے چھت بنا کے رکھا، زمین کو جس طرح اللہ نے بچھونا بنا کے رکھا، فرش بنایا، اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں اللہ۔ اور قرآن مجید کا یہ مقصد بھی نہیں کہ قرآن زمین کی، آسمان کی بناوٹ کو، زمین کیسی ہے، آسمان کیسا ہے، ان چیزوں کو بیان کرنا قرآن مجید کا مقصد بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ زمین ہو یا آسمان ہو یا پانی کا برسنا ہو یا زمین سے پھلوں کا، میووں کا نکلنا ہو، یہ سب کچھ تمہارے اللہ کی قدرت ہے، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ جو بھی ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا کچھ بنایا ہوا نہیں ہے۔ اور دوسری جعل لکم سے جو تعلیم اللہ ہم کو دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پانی، یہ سمندر، یہ دریائیں، یہ فرش، یہ ساری مخلوقات انسان تیرے لیے پیدا کی گئی۔ اے انسان تو ان کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ معلوم ہوا مقصود انسان ہے، نہ کہ مقصود زمین و آسمان۔ اصل اللہ نے اس ساری زمین کو، آسمان کو، بلکہ دنیا کے ذرے ذرے کو اس انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اب اگلی آیات میں وہ مضمون آئے گا کہ جس وقت اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہاں پر ہم کو خلیفہ کے بنانے کا مطلب بڑی تفصیل سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، لیکن یہاں اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس دنیا کو سارے جو سیٹ کیا ہے انسان کے لیے، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان ان کی خدمت میں لگے، بلکہ ان ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، تو زمین کیا کر رہی ہے؟ زمین انسان کی خادم ہے، انسان کی خدمت گزار ہے۔ زمین کی مجال نہیں کہ زمین پر انسان چلے تو زمین اسے اندر اپنے سمولے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ انسان کے لیے راستہ ہموار کرنا یہ زمین کا کام ہے۔ انسان اگر کچھ چاہتا ہے کرنا، زمین کے اندر کھودنا چاہتا ہے، زمین کا کام ہے کہ انسان کی ہیلپ کرے۔ وہ کیسے؟ جب وہ کوئی بیج بوئے گا تو زمین کا کام ہے کہ اس بیج کو اندر لے لے۔ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ بیج کو اندر لے سکتی ہے نہ باہر پھینک سکتی۔ زمین کا کام ہے کہ وہ کوپل کو نکالے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس بیج کو برباد بھی نہیں کر سکتی۔
یہ ساری کی ساری زمین انسان کی خدمت میں لگی ہے، اور آسمان اللہ نے جب سے آسمان کو بنایا انسان کی خدمت میں لگا ہے۔ کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا کہ پچھلے زمانوں میں آسمان کا کوئی ٹکڑا انسان کے اوپر گر گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں تھک گیا ہوں انسان کی خدمت کرتے کرتے، اب نہیں کروں گا۔ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس ساری مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ یہ کیسی انسان کی حماقت ہے کہ انسان اپنے ان خدائی خادموں کو اللہ نے جسے اس کی خدمت کے لیے بنایا تھا اسی کو پوجتا بیٹھ جائے اور اسی کے آگے جھکتا بیٹھ جائے اور اسی کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے۔ دنیا میں کتنے ایسی مخلوقات ہیں، دنیا میں کتنی ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کی کئی مخلوقات کو پوجا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو آکاش کو پوجتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو سورج کو پوجتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو آسمان کو پوجتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو بادلوں کو پوجتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو زمین کو پوجتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو دیگر مخلوقات کو پوجتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے تو ان چیزوں کو نہیں بنایا تھا۔ یہ تو انسان کی بے وقوفی اور احمقی کی علامت ہے کہ جس مخلوق کو اللہ نے تمہارا خادم بنایا تھا تم نے اپنی بے وقوفی سے خود اس کو اپنا معبود بنا ڈالا۔ ایک سبق تو اس سے یہ ملتا ہے، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، ابھی اگلی آیات میں وہ آیت آئے گی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا کی۔ انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اپنی طاقت سے، ذہن سے، دماغ سے، عقل سے، ٹیکنالوجی سے میں زمین سے یہ چیزیں نکال رہا ہوں۔ اللہ نے اس وقت سے رکھ دی تھی جب سے یہ انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس زمانے سے ہے۔ آج کوئی چیز زمین سے نکل رہی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی نے کیا، لیکن اللہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزیں تو پہلے سے رکھ دی۔ تو اب دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کی بے وقوفی کی علامت ہے کہ جو مخلوق اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کر دی تھی، انسان اسی مخلوق کو بنانے میں، سنوارنے میں، حاصل کرنے میں، جمانے میں اپنے رب کو بھول جائے۔ اللہ نے زمین دی کس لیے؟ زمین میں کھیتی باڑی کرو، زمین پر گھر بناؤ، زمین پر گھومو، زمین پر چلو، زمین پر پھرو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ۔ انسان نے کیا کر دیا؟ گھر بناؤ، گھر بنانے کے لیے محنت کرو، محنت کرنے کے لیے جاب کرو، نوکری کرو، ملازمت کرو، کچھ بھی کرو، اپنے جسم کو تھکاؤ اور اس کو تھکا تھکا کر اپنے رب کو بھلا ڈالو۔ آج یہی کر رہا ہے انسان۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جس مالک نے اس مخلوق کو خادم بنایا تھا، انسان اپنے ہاتھوں سے خود مخلوق کا خادم بنا ہوا ہے۔ اب زمین کے پیچھے رال ٹپکا رہے ہیں، پلیٹ کے پیچھے رال ٹپکا رہے ہیں، فلیٹ کے پیچھے رال ٹپکا رہے ہیں۔ اب لوگ اس کشمکش میں لگے ہیں کہ ذاتی مکان نہ ہو تو ذاتی بنے، ذاتی بنے تو اچھا بنے، اچھا بنے تو بہت اچھا بنے، اپنا بن گئے تو ایک اضافہ مل جائے، اضافہ مل جائے تو 2 ہو جائے، 2 ہو جائے تو 4 ہو جائے۔ جب گھروں کی تمنا پوری ہو گئی تو اب کہیں گے کہ ایک فارم ہاؤس مل جائے، فارم ہاؤس بھی مل گیا تو تمنا ہے کہ ریزورٹ مل جائے، ریزورٹ مل گیا تو خواہش ہے کہ ایک آئی لینڈ مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اگر ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، کیسا ہوگا سونے کا پہاڑ؟ ہم تو بس سونے کے چھوٹے موٹے آئرن اور کنگن اور نیکلس دیکھ کر ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ سونے کا پہاڑ جس کی ہماری عقلیں تصور نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو ابن آدم کہے گا کہ ایک اور چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چلو اس کی سن کر ایک اور پہاڑ دے دیا جائے تو ابن آدم کہتا ہے کہ نہیں، ایک اور چاہیے۔
پھر اگر اس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی 2 نہیں تو ایک اور لے لو سونے کا پہاڑ، تو ابن آدم کہتا ہے کہ ایک اور چاہیے۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی، دونوں جہان کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بات میں رتی برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا ابن آدم کی خواہش کو، ہرس کو خبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی۔ خبر کی مٹی بھرے گی، بس قبر کی مٹی میں جب جائے گا تب خواہشیں تھمیں گی۔ اور آج کیا کر رہا ہے انسان؟ اسی مخلوق کی غلامی میں، جس کو اللہ نے اس کا غلام بنایا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مخلوق کو اپنا غلام سمجھ کر اللہ کی عبادت سے زمین کے چپے چپے کو آباد کیا جاتا، لیکن کیا ہو گیا؟ 2 گز زمین میں رہنا ہے، خواہشیں ہزاروں گز کی ہیں۔ 100 گز مل گئی، 500 مل گئی، 1000 مل گئی، رہنا کتنے میں ہے؟ رہنا تو 2 ہی گز میں ہے۔ کیا دنیا کے کسی انسان نے کسی بھی بڑے سے بڑے بزنس آئیکن کو دیکھا ہے کہ جب وہ مرا ہے تو اس کو 1000 گز زمین میں دفنایا گیا؟ بولے کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ مرے تھے تو 10,000 گز زمین ان کی پراپرٹی تھی، تو ہم نے سوچا کہ 1000 گز زمین ان کی خبر بنا دیتے ہیں۔ کون بناتا؟ کوئی نہیں بناتا، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ جب مرے گا تو اس 2 گز میں سے بھی کچھ بچ گئی تو اچھا ہے، یہی سوچیں گے نا۔ جانا ہے 2 گز زمین میں، لیکن ایسی بڑی بڑی خواہشوں میں جی کر انسان اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ جس مخلوق کو آباد کرنا تھا اللہ کی عبادت اور سجدوں سے، آج انسان اس کو جمع کرنے میں لگا ہے۔ سچ کہا تھا دونوں جہاں کے سردار نے، کل امت فتنہ، ہر امت میں ایک فتنہ ہوگا۔ فتنے کا مطلب ایک علماء نے لکھا ہے کہ آزمائش ہوگی، وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا جو فتنہ ہوگا، میری امت کی جو آزمائش ہوگی وہ مال ہوگا۔ انسان مال کے فتنے میں آزمایا جائے گا، میری امت کا امتی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے دور کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ بنا ہے وہ مال بنا ہے۔ تو دوسرا سبق اس آیت کے ٹکڑے سے یہ ملتا ہے کہ انسان اپنے مولا کے بنائے گئے خادموں کو اپنا خدمت گزار سمجھے۔ یہ زمین میں جمانے کے لیے مجھے اللہ نے نہیں بھیجا، بلکہ اس زمین کو آباد کرنا ہے اللہ کی توحید سے، اس لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔ ارض کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے نیچے، یعنی انسان کے قدموں کے نیچے جو بھی چیز آتی ہے اس کو ارض کہتے ہیں۔ اور یہاں پر زمین مراد ہے ارض سے، اور حقیقی جو اطلاق ہوتا ہے وہ زمین پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ زمین انسان کے قدموں کے نیچے ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ فرش کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ نے زمین کی نعمت اس انداز میں عطا فرمائی کہ ساری زمین ہموار ہے، یعنی یکساں ہے، بالکل ایسی ہے کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ انسان اس کے اوپر چل بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے، اور گھوم بھی سکتا ہے، سواری پر سوار ہو سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے زمین کو ایسی کھردوری نہیں بنایا کہ جیسے کوئی ایک ایسا درخت ہوتا ہے کہ جس درخت پہ ہم دیکھیں گے کہ اس درخت کی جو جڑیں ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ وہ کھردوری ہوتی ہے، اس پر آدمی بغیر پیر میں کچھ پہنے ہوئے چل نہیں سکتا۔ اگر اللہ زمین کو ایسی بنا دیتے کہ زمین پر پیر رکھتا انسان تو انسان کے پیر کو چبھتا۔ جیسے آج ہم چپل، جوتا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کتنے دن چلتا ہے؟ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے وہ چپل اور جوتا چلتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں چل پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس زمین کو ایسا بنایا کہ اس پیروں کو کتنا بھی چلائیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ آج تک کسی انسان نے سنا ہے کہ بھئی فلاں صاحب 20 سال سے چل رہے تھے تو ان کے پیر کے تلوے ایسے ہو گئے کہ وہ تلووں کی چمڑی نکل گئی، اب وہ چلنے کے قابل نہیں رہے۔ 100 سال بھی چلیں گے کچھ نہیں ہوگا۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر کا کمال ہے. ہاں پیر کا بھی جہاں کمال ہے وہ زمین کا بھی تو کمال ہے. اللہ نے زمین ایسی بنائی, کھردری نہیں بنائی کہ انسان کو چلنے میں مشقت ہو, اور نہ ایسی پلپلی بنائی کہ پانی ہوتا ہے. جیسے آج کل بہت سے کھلونے آئے ہیں بچوں کے لیے کہ ایک بہت بڑا بیلون ٹائپ ایسا بہت بڑا جھولا ہوتا ہے کہ جس میں بچے کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں, ہوا بھری ہوتی ہے اس کے اندر. اگر اللہ زمین کو بھی ایسی بنا دیتا کہ جیسے ہی پیر رکھیں گے تو گر گئے, پیر رکھیں گے تو گر گئے. اب سوچو جب آدمی کام کے لیے گھر سے نکلتا تو کتنی دیر میں نوکری کو پہنچ پاتا, کیونکہ وہ چل ہی نہیں پائے گا کہ بھئی پیر رکھتا ہے تو گر جاتا ہے, پیر رکھتا ہے تو گر جاتا ہے. اور اگر اللہ زمین کو پانی کی طرح بنا دیتا کہ جیسے ہی پیر رکھا تو پیر اندر ڈوب گیا, سوچا کہ بھئی تھوڑا ڈوبا ہے چلیں گے, آگے چلا تو پہلے پنڈلی تک ڈوبا, پھر ٹخنوں تک ڈوبا, اور آگے چلا تو گھٹنوں تک ڈوبا, ڈوبتے ہی جا رہا, تو کام کہاں سے ہوتا. اللہ نے ایسی بہترین نعمت انسان کو دی زمین کی کہ نہ لوہے کی طرح سخت بنائی کہ ناقابل استعمال ہے. دیکھا ہے کبھی کسی نے کہ لوہے میں کوئی انسان درخت لگا رہا ہے؟ لگا پائے گا کوئی؟ لوہا الگ چیز ہے. اللہ نے زمین کو لوہے کی طرح نہیں بنایا کہ زمین ناقابل استعمال ہے, نہ اللہ نے زمین کو پانی کی طرح بنا دیا ہے کہ بس پانی ہی پانی ہے. کہ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ زمین میں پانی کے اندر کوئی انسان گھر بنا رہا ہو؟ بنائے گا بھی تو وہ لاکھوں کروڑوں روپئے لگا کر بس گھومنے کے لیے ریزورٹ بنائے گا, آئی لینڈ بنائے گا, اور کیا بنائے گا. رہنے کے لیے گھر کوئی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ پانی کو اللہ نے رہنے کے لیے نہیں بنایا. پانی انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں, پانی تو ایک اور مخلوق کے لیے ہے. چلو وہ بنا لیا, ایک اتفاقی چیز ہے. لیکن اگر پوری زمین پانی کی طرح ہوتی تو کوئی گھر نہیں بنا سکتا, کوئی رہ نہیں سکتا. یہ ایسی عظیم مخلوق اللہ نے بنائی. اور یہاں جو اللہ نے فراش کا لفظ استعمال فرمایا ہے, فراش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ بچھونا, بچھونا تو بالکل سلیب ہوتا ہے, بالکل سیدھا چت ہوتا ہے. یہ لازم نہیں آتا کہ بے زمین گول نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے قرآن کی آیات میں جہاں اللہ نے زمین کا نقشہ کھینچا ہے تو زمین کے گول ہونے پر, سلیٹ ہونے پر بہت سی بحثیں کی ہیں. قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ زمین کیسی ہے. کیوں؟ قرآن مجید کو اس سے مطلب نہیں کہ زمین کیسی ہے. قرآن یہ بتلاتا ہے کہ زمین کیسی بھی ہو تمہارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں وہ دیکھو. ہم نے تمہارے لیے نعمت بنائی ہے. یہ کچھ اور لوگوں کا ہے, وہ فلکیات کے ماہرین کا, زمین کے ماہرین کا, جغرافیائی ماہرین کا, وہ لوگ دیکھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں کہ زمین کیسی ہے, فلاں ہے فلاں ہے. لیکن قرآن کا جو اسلوب اور بیان ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان قرآن مجید کو پڑھے گا, عالم ہو, جاہل ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, پڑھا لکھا ہو, بے پڑھا لکھا ہو, سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے. قرآن نے بتلایا کہ زمین بالکل فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا کہ زمین فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے. یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو, ہے اپنی حیت کے مطابق. لیکن اللہ نے یہاں پر فرش کا لفظ استعمال فرما کر اپنے عام طرز کو یہاں پر بیان فرمایا. یہ پہلی نعمت ہوئی. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, اور آسمان کو چھت بنایا. آسمان کو ایک مزین اور ایک نظر فریب ایسا پرکشش اللہ پاک نے بنایا ہے کہ دنیا میں کوئی انسان شاید ایسا نہ ہو جسے آسمان پسند نہ آتا ہو. ہر کوئی دیکھتا ہے کہ بھئی کیسا ڈیزائن ہے آسمان کا, کیسا کلر ہے آسمان کا. انسان کے ذہن میں چھت کہتے ہی یہ تصور آتا ہے کہ چھت کے لیے کوئی سپورٹ ہو. جیسے آج, پہلے تو یہ چھت وغیرہ تھے نہیں, آج ہم کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ بھئی چھت بنانا ہے تو اس کے لیے سپورٹ ہونا چاہیے. پلرز نہ ہوں گے تو چھت نہیں بنے گا. اب دیکھ لیں کہ کیسی بڑی بڑی برج بن رہی ہیں, تو جتنا بڑا برج ہے اتنا بڑا اس کے لیے سپورٹ ہے. بغیر سپورٹ کے کوئی کچھ نہیں بنا سکتا. لیکن وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر کسی سپورٹ کے. گئے ہیں بڑے بڑے سائنسداں, پوچھ لیں کسی سے, اگر وہ مجمع میں کہنے سے شرماتا ہے تو پرسنل میں مل کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ گئے تھے آسمان پر سیر کرنے کے لیے, کیا وہاں پر کچھ پلر دکھے ہیں آپ کو؟ بتا دیں اگر ہے تو. کہے گا کہ کچھ نہیں ہے. پھر یہ کس نے بنایا؟ آخر ہے کون اتنے بہترین کاریگری کرنے والا؟
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی تصویر کو دیکھا، ڈیزائن کو دیکھا، کسی آرٹ کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ کون ہے بنانے والا. تو اللہ کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر انسانی عقل چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ کوئی تو ہے، وہی ہے، وہ اللہ ہے. جیسے یہاں اللہ نے اوپر بیان کیا کہ زمین کو فرش بنایا، ایسے ہی آسمان کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کو چھت بنایا. جیسے زمین ہم کو نیچے سے سنبھالے ہوئے ہیں کہ زمین کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اگر زمین کھل جائے تو رہیں گے گھر، رہیں گی دکانیں، کاروبار جس پہ انسان کو ناز ہے. یہ تو اتنا بڑا میں نے پروجیکٹ بنایا تھا اور ایسی بڑی بلڈنگیں میں نے بنائیں اور لاکھوں کروڑوں اربوں کا پیسہ لگا کر ایسی فلک بوس عمارتیں میں نے تعمیر کی. لیکن یہ اللہ کی ایک مخلوق زمین صرف 1 منٹ کے لیے اگر کھل جائے کیا ہوگا؟ ساری عمارتیں زمین میں چلی جائے گی اور بنانے والے ماہرین بیٹھ کر سوچیں گے بھئی کیسے کھلی، کیوں کھلی، کھلنا نہیں تھا، کیسا کھلی؟ ہمارے اندازے کے مطابق تو یہاں زمین کھلنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی، کیسے کھلی؟ ان کی پوری عمریں کٹ جائے گی زمین کیسے کھلی. لیکن قرآن سے پوچھیں گے، قرآن بتائے گا تیرے رب کے حکم سے کھلی ہے. کسی کے پاس جواب؟ ان کا علم جہاں رکتا ہے وہاں سے ہمارا علم کا آغاز ہوتا ہے. جہاں ان کے علم کی انتہا ہے وہاں سے قرآن کے علم کی ابتدا ہے. یہ قرآن کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ زمین کے اندر ایک وہ طاقت ہے کہ اللہ کے حکم ملتے ہی وہ سب بھول جاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی ارے اس نے تو کروڑوں لگائے، اربوں لگائے، کھربوں لگائے، اس پلان میں، اس بزنس میں، اس بلڈنگ میں، اس سلیب میں، اس پلاٹ میں اتنے کروڑوں روپیہ لگا ہے، اگر میں کھل جاؤں گی تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے مولا کا کیا حکم ہے. کاش انسان بھی ایسے ہی سوچ لیتا، میں نے زمین پہ اتنا لگایا، گھر پہ اتنا لگایا، بزنس پہ اتنا لگایا، میری دکان پہ اتنا لگایا، جس مولا کو راضی کرنا تھا اس کو بھول چکا ہوں. میرا مولا اگر ناراض ہو جائے ان زمینوں اور گھروں کو لے کر تو کیا فائدہ ہے ایسی زمین اور گھروں کا؟ انسان کو کاش یہ سوچ جاتا تو پھر انسان اپنے رب کو پہچان لیتا. اللہ پاک نے یہاں پر بتایا ہے کہ آسمان کو چھت بنایا ہے. اور یہاں بھی غور کریں، نہ زمین کی حیت مقصود ہے نہ آسمان کی حیت مقصود ہے کہ آسمان کیسا ہے. ایک بہت بڑا جسم ہے جس کے اندر کوئی چیز ہے جس کو آپ ٹچ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جیسے لکڑی کو کوئی جسم ہے، لوہے کو جسم ہے، آسمان کو بھی کوئی جسم ہے. یہ بغیر جسم کے ہے. ان چیزوں پر بحث نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید کا اصل جو رد ہے وہ مشرکانہ خیالات اور وہم پرستی اور ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین کو پوجتے ہیں، آسمان کو پوجتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آسمان کو تو بہت بڑا دیوتا مانا ہے. آسمان بہت بڑا دیوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا ہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن قرآن ہم کو یہ درس دیتا ہے دنیا کی مخلوق کیسی بھی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، تیرے رب کے سامنے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اسی لیے تو ہم کو اسلام سب سے پہلے جو کلمہ سکھاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ. لا کا مطلب کیا ہے؟ لا کا مطلب زمین کی یہ بلندی کچھ نہیں ہے، لا نہیں ہے. آسمان کی یہ چوڑائی لا نہیں ہے. پہاڑوں کی یہ چوڑائی لا نہیں ہے. سمندر کی یہ گہرائی لا نہیں ہے. یہ بلندی، یہ پستی، یہ چوڑائی، یہ شیر کا دھاڑنا، یہ مور کی رنگت، یہ چیتے کا پھلانگ لگانا اور یہ اتنے جانوروں کا بلوں میں گھومنا پھرنا، ایسی بڑی بڑی مچھلیاں اور سمندر اور جانور اور حیوان، 2 پیر والے، 4 پیر والے، اڑنے والے، رینگنے والے، ہواؤں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، جس مخلوق کا رعب انسان کے ذہن پر بیٹھتا ہے اللہ یہ سکھاتا ہے لا 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 کچھ نہیں ہے. پھر کیا ہے میرے مولا؟ الا اللہ، سوائے تیرے اللہ کے کوئی بڑا نہیں ہے. یہ ہے ہمارا کلمہ. اور ہماری دنیا میں پائے جانے والے ان مشرکوں کے لیے زمین کو دیکھ لیا تو زمین مخلوق، زمین کو معبود بنایا. پہاڑوں کو دیکھ لیا، پہاڑوں کو کہا کہ اس کے اندر تو دیوتا آتے ہیں. کیسی کیسی مخلوقات کے سامنے سروں کو جھکایا ہے. اگر قرآن کے اس بیان کو پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ توحید کیا ہے.
آج جتنے غیر مسلم پائے جاتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی بھائی قرآن مجید کی ان توحید کے بیانات کو پہنچائے، اگر وہ اپنی عقل استعمال کرے کہ بھئی میں جس معبود کو پوچھتا ہوں، جو میرا گاڈ ہے، جو میرا ایشور ہے، جو میرا پرمیشور ہے، جس کو میں پوچھتا ہوں، جس سے میں مانگتا ہوں، یہ بھی تو ایک مخلوق ہے، اس کو بنایا کس نے ہے؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بنا رہا ہوں۔ اگر انسان صرف اس پر غور کر لے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تو پھر کون ہے وہ خدا؟ انسان غور کرے گا تو پتہ چلے گا یہ میرے سامنے جو خدا بیٹھا ہے یہ تو خدا نہیں ہے، میرا باپ میرا خدا نہیں، میرے باپ کو کس نے بنایا، اس کے باپ کو کس نے بنایا، اس زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، سمندر کو کس نے بنایا، آسمان سے بارش کو کون برساتا ہے، لہروں کو کون چلاتا ہے، آبشاروں کو کون گراتا ہے، انسان کی زبان میں بولنے کی طاقت کس نے دی، کانوں میں سننے کی طاقت کس نے دی، ناک سے سونگنے کا ملکہ کس نے دیا، اور دانتوں میں چاپنے کی طاقت کس نے دی، شیر کے لیے گوشت کو کس نے کھانا بنایا، اور انسان کے لیے ان چیزوں کو کھانا کس نے بنایا؟ جب ساری چیزوں پہ غور کرے گا تو انسان کہے گا کہ بھئی کوئی تو ہے جو اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب جائے گا اس حقیقت پر، اس نقطے پر پہنچے گا تو پھر مولا تک رسائی بڑی آسان ہوگی۔ آج افسوس اس بات کا ہے جہاں غیر مسلموں نے اپنے آپ کو ایک مذہب میں محدود کر کے رکھ لیا ہے، مسلمانوں نے بھی اپنے آپ کو چند اعمال میں محدود کر کے رکھ لیا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ قرآن میں توحید کا جو بیان ہے یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے۔ ہو سکتا ہے میرے کتنے غیر مسلم بھائی کسی بھی مذہب سے ان کا رشتہ ہو، اگر ان کے سامنے میرے رب کے توحید کے دلائل پیش ہو جائیں تو شاید اسے سمجھ میں آ جائے۔ ہم سمجھتے ہیں جب غیر مسلم سے ملاقات ہو تو بولے نہیں صاحب، ان سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ دوستانے کا ہے، وہ کاروبار کا ہے، وہ بزنس کا ہے، بس اسی حد تک اس کو رکھنا چاہیے۔ بھئی آپ اپنے مذہب کے تہواروں میں شرکت کی دعوت دیں، یہ نہیں مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ رب کی طرف تو دعوت دے سکتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت۔ وہ بھی ایک اللہ کو مانتا ہے لیکن وہ کسی اور کو خدا سمجھ رہا ہے، آپ صحیح اللہ کا تعارف کرائیں، قرآن کی آیات پیش کریں گے کہ دیکھو میرے بھائی اس آیت کریمہ میں جو حقیقتیں بیان کی گئی آپ اس کو پڑھ کر سوچو کہ اصل گاڈ کون ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو یہ سوچتے ہیں؟ مجھے معاف کیجئے، ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ قرآن تو بس ہم مسلمانوں کے لیے ہی ہے، یہ ہماری بڑی غلطی ہے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے قرآن بس ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے قرآن، اور ہم نے ہماری قرآن، ہماری کتاب کہتے کہتے قرآن کو محدود کر دیا، تو دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ قرآن ان کی کتاب ہے۔ قرآن تو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ ہاں، جس نے قرآن کو مانا وہ قرآن کے حق میں قابل مبارکباد بنے اور قرآن ان کے بارے میں کل گواہی دے گا۔ جس نے قرآن کو نہیں مانا کل قرآن ان کے خلاف حجت بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان کی نعمت کا بیان کیا، پھر آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیسری نعمت کا بیان ہو رہا ہے، اور تیسری نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، کہ بادل کے ذریعے سے اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا ہے۔ یہاں اللہ نے آسمان سے پانی برسانے کا لفظ استعمال فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر بادل کے برسایا ہے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ یہ جو پانی ہے آسمان سے اترتا ہے اس کو ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو؟ بتاؤ کون اتارتے ہیں؟ پھر ایک جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم آسمان سے بارش کو برساتے ہیں، ابر سے پانی کے اولوں کو گراتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے۔ یہاں آسمان کا لفظ استعمال فرمایا، کہیں بادل کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ آسمان سے کہنے کا مطلب ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان کی طرف منسوب کہا جاتا ہے۔ آسمان اوپر ہے تو آسمان سے آنے کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ آسمان سے پڑتا ہے، بادل سے نہیں پڑتا۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ بادل کے ذریعے سے اللہ پاک پانی کو بھجواتے ہیں اور زمین پر گراتے ہیں۔ یہاں پر بھی مقصود یہی تعلیم دینا ہے کہ آسمان اور بارش سب خدائے واحد ہی کی مخلوق ہے۔ یہ جو آسمان سے پانی بڑھ رہا ہے یہ کون ہے؟ اتارنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات عالی ہے جو اس پانی کو آسمان سے اتارنے والی ہے۔ کتنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ آکاش دیوتا ہے تو آکاش پانی کو بہاتا ہے، یعنی آسمان ہی پانی کو اتارتا ہے۔ کوئی نہیں ہے آسمان کے اوپر پانی بھیجنے والا، آسمان کے اندر یہ طاقت ہے۔ کسی نے اپنے اعتبار سے، ہر کسی نے، جیسے ایرانیوں نے، رومیوں نے، مصریوں نے اور یونانیوں نے اور ہندوؤں نے اپنے طرف سے خرافات کو گڑھ لیا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ فلاں وجہ سے بارش ہوتی، فلاں وجہ سے بارش ہوتی۔ اللہ اس جملے سے رد کر رہا ہے، ہم ہیں آسمان سے بارش کو اتارنے والے اور کوئی نہیں۔ یہ تیسری نعمت کا یہاں پر بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ پھر کیا کیا؟ پانی کو برسایا، پانی کو برسا کر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھانے کے واسطے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے۔ اب یہ جو میوے پیدا کرنا ہے زمین سے، زمین کے اندر یہ صلاحیت دینا ہے، یہ بھی صرف اللہ کا کام ہے۔ ورنہ کتنے ایسے مشرک گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ نباتات کا الگ خدا ہے، زراعت کا الگ خدا ہے، پھلوں کو اگانے والا الگ خدا ہے، کئی چیزوں کا انہوں نے خدا بنا لیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے ان نعمتوں کو بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جو پوری کائنات میں عقائد باطلہ پھیلے ہوئے ہیں اس کی تردید کرنا ہے۔ ظاہر میں دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے کہ پڑھیں گے آیت کریمہ، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی کو اتارا، تمہارے لیے میوے نکالے۔ آسان سا ترجمہ ہے، سمجھ میں آ جائے گا اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ایک ایسا گمراہ طبقہ جس کے ذہن و دماغ پر شرک کے ایسے بادل منڈلاتے ہیں، جنہوں نے ایک مخلوق کو خدا بنا ڈالا، اللہ ان کی تردید فرما رہے۔ کائنات میں جو ہے، جو کچھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ اب تک ہوا ہے، جو کچھ آگے ہوگا، وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی قدرت میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں، ذرہ برابر بھی شریک۔ نہ اللہ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی کی حاجت ہے کہ فلاں اگر میری ہیلپ کر دے گا تو ہم بنا دیں گے۔ نہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان ساری چیزوں کو بنانے والے۔ یہاں فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ، یعنی پانی کے ذریعے سے اللہ پاک زمین سے نعمتوں کو نکالتے ہیں۔ پانی کیسی بڑی نعمت ہے! پانی کو جو دخل ہے زمین سے اگنے والی ہر قسم کی کھیتیوں میں، ہر قسم کے پھلوں میں، ہر قسم کی سبزیوں میں، اس کا تو مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے۔ ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی کو بنایا ہے۔ پانی زندگی ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو کیا پھل بن سکتا ہے؟ آج انسان پھلوں کو مزے لے کر کھاتا ہے، اور کھانے کے پہلے نہ رب یاد آتا ہے، نہ کھانے کے بعد یہ رب یاد آتا ہے۔ قرآن مجید بتلا رہا ہے کہ تم جو انار کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے بنائے بنوٹ پر دیکھ کر حسن پر خوش ہوتے ہو، ذرا غور کرو کہ یہ کس کی قدرت اور کاریگری ہے۔ اگر اللہ پاک انار جیسے پھل کو نہ بناتا، دنیا میں کوئی عقل وہاں تک پہنچ نہیں پاتی تھی کہ اس جیسا پھل ہم بنائیں گے۔ کیسے سیٹنگ کی ہوتی ہے ایک دانے کے بعد دوسرے دانے کی۔ اگر کسی کو کام پر بھی لگا دیا جائے کہ بھئی تم بیٹھ کر دانوں کو سیٹ کرو، تب بھی ویسے سیٹ نہیں کر پائیں گے جیسے اللہ نے ایک ایسے پیکنگ کے اندر۔ اور وہ پیکنگ بھی کیسی؟ کوئی پلپلی پیکنگ نہیں ہے کہ ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ جائے گی۔ بغیر چھری کے اور کاٹے بغیر وہ الگ ہو نہیں سکتا، اور کاٹنا بھی ایسا کہ پوری طاقت لگا کر کاٹنا پڑے گا۔
تب جا کر وہ انار 4 ٹکڑوں میں بٹتا ہے، اور کیسی اس کی جوائنٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی پیکنگ کو کھولا تو دانے موتیوں کی طرح گرنا شروع ہو گئے۔ بولے یہ کیسا پیک کیا ہے بھائی کہ جیسے ہی ہم نے پیک کھولا تو سارے دانے گر گئے؟ نہیں، جو دانہ آپ توڑ کر کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ پھر ان دانوں کے اوپر اللہ نے غلاف بھی چڑھا دیا۔ وہ کون سے کاریگر ہے، وہ کون سے امپلائیز ہے اللہ کے اس کارخانے کے، جو انار کے اندر جا کر بھی اس کے اوپر غلاف چڑھا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر صرف ایک انار پہ انسان غور کر لے تو سمجھ آ جائے گا کہ ارے میرا مولا کیسا کریم ہے۔ جو مولا انار کے اندر انار کے دانوں پہ چھلکے دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیا وہ مولا میرے پیٹ بھرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ انسان کا یقین اللہ کی ذات پر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آج جو انسانوں کے ذہن و دماغ پر ایک سوچ ہے کہ کھانے کا کیا ہوگا، روزی روٹی کا کیا ہوگا، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ ارے وہ اللہ جو انار کے اندر چھلکا دینے پر قادر ہے، کور دینے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ ایک انسان کے چھوٹے سے پیٹ کو نہیں بھر سکتا؟ ذرا ناریل پر غور کر لو، کیسا اللہ نے وہ بنایا ہے۔ ایک میوہ ہی سمجھ لے ہمارے لیے، کیسا میوہ بنایا ہے کہ اتنا مضبوط اس کا جسم، اور اندر کیا ہے؟ پانی ہے۔ پھر کس نے اس پانی کو اندر ڈبویا؟ کس نے اس پانی کو اندر ڈالا؟ اگر ناریل کو لے کر انسان صبح سے شام تک ادھر سے ادھر گھما گھما کر بڑی سے بڑی دوربین لے کر بھی بیٹھ جائے کہ بھائی آخر وہ سوراخ کہاں ہے کہ جس سوراخ سے اس ناریل میں پانی کو ڈالا گیا ہے، ملے گا؟ کہاں ہے بھائی سوراخ؟ کہیں نہیں ہے۔ چلو ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے پانی بھرا ہوگا پھر پیک کر دیا ہوگا، تو پیکنگ ہی ڈھونڈ لو کہ کہاں سے پیک کیا، کس سے کیا، کون سا سولوشن یوز کیا، کیسے لگایا، کیسے چپکایا، آخر وہ کون سا سولوشن ہے جو نظر بھی نہیں آ رہا ہے چپکانے کے بعد میں؟ کسی کو ملے گا نہیں۔ پھر اس پانی کے دونوں طرف میں کھوپرا بھی لگا ڈالا، پھر وہ کہاں سے آ گیا؟ چلو ایک آدھ ناریل میں اتفاق سے آ جاتا تو کہا جاتا ہو سکتا ہے کہ کھوپرا ایک آدھ ناریل میں اڑ گیا، کہ کیسے بڑے بڑے اللہ نے خزانے بنائے ہیں ناریلوں کے کہ جس کو آپ دیکھیں گے ایسا لذت سے بھرپور کھوپرا کہ جو کھوپرا آپ کو کسی بازار میں نہیں ملے گا۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی قدرت کے خزانوں سے، بغیر کسی محنت کے اللہ اپنی قدرت سے ایسا تیار کر کے ایک پھل اتار رہا ہے کہ جس پھل کو دیکھیں گے تو مولا کریم کی قدرت آنکھوں میں سما جائے گی کہ اے مولا آپ ایسے پیارے اور ایسی قدرت والے ہیں جو ناریل کو بغیر سوراخ کے اس کے اندر پانی بھر سکتے ہیں، تو کیا آپ میرے 2 بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتے؟ ضرور بھر سکتے ہیں۔ یقین اللہ کی ذات عالی پر انسان کو ہونا چاہیے۔ ایک ایک پھل پر دیکھ لیں، ایک ایک سبزی پہ دیکھ لیں کہ وہ سبزیاں کیسے زمین سے نکل رہی، کون نکال رہا ان کو؟ اللہ نکال رہا ہے۔ کس کے لیے نکال رہا؟ ہمارے لیے نکال رہا ہے۔ کہ یہ ہمارے مخلوق اور ہمارے کھیتی باڑی کرنے والے کسان کے ہاتھ میں ہے کچھ؟ یہ 3 نعمتیں ہم نے سنی کہ زمین کو اللہ نے فرش بنایا۔ عقل کہتی ہے کہ ہاں بھائی زمین کو فرش بنانا تو سمجھ میں آتا ہے، جب سے انسان دنیا میں تھا بھی نہیں تب سے فرش ہے، تو انسان کا زمین کو فرش بنانے میں کوئی دخل نہیں۔ آسمان کو چھت بنایا تو آسمان کے چھت بنانے کے جانے کے وقت سے انسان تھا نہیں، لہذا انسان کچھ نہیں کر سکا آسمان کو چھت بنانے میں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پانی اتارا تو پانی کے اتارنے میں بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن بعض سرسری نظر رکھنے والے لوگ، بعض اوپری سوچ رکھنے والے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو زمین سے پھل نکل رہا، پھول نکل رہا، میوے نکل رہے، سبزی نکل رہی، یہ تو کسانوں کی محنت ہے۔ کسانوں کی محنت نہ ہوتی تو پھر یہ دنیا چل نہیں پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسانوں کے سپورٹ میں جبکہ کسان خودکشی کرتے کرتے آئے دن مرتے جا رہے ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے نئے نئے لا تو پاس کیے جا رہے ہیں، لیکن عمل کسی پہ نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کو موضوع مل گیا کہ فلمی اداکار اپنی فلموں میں یہی دکھائیں گے کہ ہم کسان کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں،
کسان کے لیے تحفظ چاہیے، کیونکہ کسان نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا اللہ کا یہ قرآن ہم کو بتلاتا ہے وہ کسان بھی ایک سبب ہے۔ کسان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی تڑپ، اس کی ضرورت مسلم ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ قرآن ہم کو سکھا رہا ہے کہ سب کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو زمین سے بیج نکل رہا، ٹہنی نکل رہی، کوپل پھوٹ رہا، پھر اس کے بعد پھول لگ رہے، پھل لگ رہے، اس میں مٹھاس آ رہی، اس میں رس آ رہا، یہ سب کام کرنے والا کون ہے؟ کیا انسان پھولوں کو اگاتا ہے؟ کیا کسان پھلوں کو اگاتا ہے؟ کسان کا کام کیا ہے؟ کسان کا کام تو بس یہ ہوتا ہے کہ زمین کو وہ نرم کرتا ہے، کہ بیج زمین کے اندر بونا ہے تو زمین کو کھاد ڈال کر پہلے نرم کرے گا، زمین کے اندر بیج ڈالے گا اور زمین کے اندر کوپل کے نکلنے کا انتظار کرے گا کہ جب کوپل نکلے گا تو زمین کو ہموار کرنا، نرم کرنا، اس کوپل کی حفاظت کرنا، جانور سے، ہواؤں سے، پانی سے، ان چیزوں سے حفاظت کرنا ایک انسان کا کام اور کچھ نہیں ہے۔ بس وہ کیا کر رہا ہے؟ جو رکاوٹیں آ رہی ہے اس کو دور کر رہا، کہ بھئی یہ رکاوٹ آ گئی، یہاں سے کانٹی اڑ گئی، اس کانٹی کو کاٹو، وہی زائد جھاڑی اڑ گئی، اس کو کاٹو، کوپل کی حفاظت کرو، پھر جب دانہ کھلے گا، پھر جب اس کے اندر سے ٹہنی آئے گی، اس ٹہنی کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے پیچھے محنت کرو، اس کے لیے مناسب روشنی لگواؤ، اس کے لیے مناسب پانی دو، اس کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرو۔ بس یہ کام یہ بھی اللہ کے طرح قدرت سے ہو رہے ہیں، بس انسان کا کام ہے تھوڑی سی کوشش اور محنت۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کو بھی بتا دیا ہے، یہ سب کرنے والے ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، ہم چلا رہے ہیں اس دنیا کے نظام کو۔ اور آج جتنی ہمارے سامنے اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمارے ذہن و دماغ پر اللہ ہمیں معاف کرے، ایسا مخلوق کا غلبہ ہو چکا ہے، ہمارا ذہن اتنی نعمتیں، اتنی سبزیاں، اتنے میوے، اتنا اناج کھاتے کھاتے دانت ٹوٹنے کو آ گئے، لیکن کبھی اس نعمت کو ہاتھ میں لے کر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ مولا تو نے کتنے لاکھوں انسانوں سے کام لے کر میرے منہ تک یہ اس نوالے کو پہنچایا ہے۔ سوچتا ہے کبھی انسان کتنی سبزیاں کھا رہے ہیں، کتنے میوے کھا رہے ہیں، کیسی کیسی نعمتیں کھا رہا ہے انسان، لیکن چونکہ مخلوق کے بتوں کا یقین اس قدر بیٹھ گیا ہے، پیسہ دے کر خرید رہے ہیں تو انسان سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے پیسے سے لایا ہوں، یہ نہیں جانتا کہ اللہ کتنی مخلوق کو ہمارے لیے اس کے لیے کام پر لگایا ہوا ہے۔ کتنے کسان محنت کر رہے ہیں، ہم جو سالن بنا کے کھاتے ہیں، کتنی سبزیاں زمین سے ایسی اگتی ہے کہ اگر اسے لے جا کر کسی لیب میں چیک کرنے کے لیے بھیجا جائے کہ بھائی ایسا جو ٹماٹر کو لے لے کہ ایسا ٹماٹر آپ کے سائنسداں آنے والے کتنے 100 سال میں بنا پائیں گے، تو سائنسداں کہیں گے کہ بھائی ہم بنانا تو دور کی بات، آج تک ہم اس ٹماٹر کے بننے کی حقیقت کو نہیں جان پائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں قرآن نہیں ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت کے قائل ہو جاؤ، تمہیں ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ٹماٹر کیا چیز ہے، ایسی کیسی مخلوقات اللہ نے بنا ڈالی جن کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں جانب سے چھلکے ہیں اور ان چھلکوں کے بیچ بیجیاں ہیں، یہ کون سے کاریگروں نے بیٹھ کر اس کے اندر پروئی ہے، یہ پھلی آئی کہاں سے، اس کو نکالا ہے کس نے زمین سے، پھر نکل رہی ہے سیدھے زمین سے ڈائریکٹ پھل بن کے نکل رہی اور ٹپک رہی اور توڑ کر لوگ بیچ کر کھا رہے ہیں۔ چلو ایسا ہوتا کہ ایک بالش کی پھلی اللہ نے بنا ڈالی، ایک ہاتھ کی بھی پھلی مل رہی ہے، ایک ہاتھ کی بھی بھاجی، بڑی بڑی جھاڑیاں، یہ کہاں سے آ گئی بھائی، یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ یہ اللہ بنا رہا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک ایک پھل پر، ایک ایک میوے پر اگر ہم غور کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسی قدرتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور ذرا اور غور کر کے دیکھیں، یہ جو سب نظام چل رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بس زمین سے کھیتیاں ہی پیدا کر رہا ہے؟
دنیا کے سارے نظام میں غور کر کے دیکھ لیں، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں بچوں کو جنتی ہے۔ کیسے بن رہے ہیں بچے؟ کون بنا رہا ہے ماں کے اندر بچوں کو؟ کیسے بنا رہا ہے کوئی دنیا میں طاقت؟ چلو صرف انسان کو نہیں، انسان کے علاوہ کتنی بکریاں اور کتنے بطخ، کتنے ایسی مخلوقات دیکھتے چلے جائیں، گائے ہے، بکرا بکری ہے، ایسے ایسے جانور جس کا ہم کو تصور بھی نہیں ہے۔ بعض جانور اللہ نے ایسے بنائے وہ ایک ایک وقت میں 10 12 بچے جنتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انسان اگر ان حقیقتوں کو پڑھے گا تو اس کے ذہن پر ایک سوچ آئے گی، ایک وزن آئے گا کہ بھئی میرا اللہ اتنا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ اللہ میری اس دنیا کی تھوڑی سی ضرورت کو پورا کرنے پر قادر نہیں؟ جب قادر ہے تو پھر میں کیوں اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہوں؟ جب اللہ کو اتنے کام کرنا کوئی مشکل نہیں، پوری دنیا کا نظام آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ ایک جزیرے کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ جنگل سے گزر کر جا رہے تھے، تو ان کو ضرورت پڑی کچھ پکوان کرنے کی، بھوک لگ رہی تھی، تو سوچا کہ کیا کریں گے، کہاں پکائیں گے، کہاں جائیں گے۔ تو چلتے چلتے ان کو ایک بہت بڑا سمندر کے کنارے پر، سمندر کے بالکل کنارے سے پہلے بہت بڑی ایک مسطح یعنی بالکل سلیٹ زمین نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ بڑی اچھی جگہ ہے، پانی کے قریب ہے، پکائیں گے، کھائیں گے، سب لوگوں کا پیٹ بھرے گا۔ تو اپنا سارا سامان نکالا پکوان کا، اور سامان نکال کر لکڑیاں لگائی، چولہا جلایا، آگ لگائی۔ کچھ دیر کے بعد جب آگ بڑھنی شروع ہوئی اور آگ کی گرمی محسوس ہونی شروع ہوئی تو جس زمین پر کھڑے تھے وہ زمین حرکت میں آنا شروع ہو گئی۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب یہ زمین ہلنے لگی تو ہم کیسے جائیں گے؟ تو جلدی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور اس آگ کو وہیں چھوڑ کر سمندر سے دور آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ زمین نہیں بلکہ ایک جزیرے کی جتنی جگہ ہوتی ہے، ایک آئی لینڈ ہوتا ہے جیسے چھوٹا، اس کی جگہ کے برابر میں ایک بہت بڑی مچھلی ہے، جس مچھلی پر وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ جب آگ کی گرمی لگی تو مچھلی حرکت میں آنا شروع ہو گئی۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک جزیرے کے سائز کی جو مچھلی ہے، اس مچھلی کا کھانا کتنا ہوتا ہوگا؟ جب وہ اللہ اس مچھلی کو بھوکا نہیں رکھ رہا ہے تو اے انسان تیرے پیٹ میں آتا ہی کتنا کھانا ہے کہ اللہ تجھے بھوکا رکھے گا؟ اسی دو نوالے کے لیے آج انسان اپنے مولا کو بھول بیٹھا ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا، انسان سوچتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری تو ہے، لیکن پیٹ کا بھی تو سوال ہے۔ پیٹ کی فکر میں اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں۔ حرام اور حلال دونوں ٹکرا گئے۔ انسان سوچتا ہے کہ ضرور اللہ حلال کو کھانے کو کہتا ہے، لیکن اگر حلال کھاؤں گا تو میرا پیٹ کیسے بھرے گا؟ اللہ کو جو ناراض کر رہا ہے آج کا انسان، یہ ساری نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اور قرآن مجید ہم کو یہی درس دے رہا ہے توحید کا۔ تو اس میں غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، ان نعمتوں میں غور کرتے جاؤ گے تو توحید عقیدہ ہے وہ مضبوط ہوتا جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، بس کسی کو اللہ کا ہمسر اور شریک نہ بناؤ۔ یعنی تم نے سنا ابھی اوپر کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ وہ اللہ ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا اور زمین سے مختلف میوے، پھل، سبزیاں نکالا۔ جب یہ سارے کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے ان تمام کاموں کے کرنے میں، اللہ کے لیے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں، کوئی اللہ کا ہیلپر نہیں، کوئی ایڈوائزر نہیں، کوئی شریک نہیں، تو پھر اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا۔
دنیا میں جب کبھی انسان کا مقام گرا ہے، اللہ کے خلیفے کو ذلیل ہونا پڑا ہے، تو اس وقت میں اللہ کا یہ خلیفہ ہر در کا بھکاری اور محتاج بنا ہے۔ کبھی درختوں کے آگے پڑا، کبھی پھلوں کو پوجا، کبھی آسمان کو پوجا، کبھی زمین کو پوجا، کبھی سورج کو پوجا، کبھی چاند کو پوجا۔ جب بھی انسان نے اللہ کی توحید کے عقیدے سے خود کو دور کیا ہے، اس کے مقدر میں ذلت اور رسوائی ہی آئی ہے۔ آج دیکھ لیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اور بڑے بڑے اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے کروڑوں کے ایمبیسڈر اور بزنس آئیکن بنے ہیں، لیکن اللہ کی ذات عالی پر ایمان نہیں، تو کتنا بڑا بزنس آئیکن ہوگا جب آئے گا اپنے آفس کو تو آفس کی چوکٹ کو چوم کر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو مولا کے در پہ نہیں گرتا وہ ہر در پہ جھکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان اللہ کے ایک ہونے کا یقین نہیں کرتا، وہ پیسوں کے گرنے پر ایسے کانپتا ہے جیسے اس کا خدا گر گیا ہے۔ پیسے گرتے ہیں تو اٹھا کر آنکھوں کو لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پیسوں کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لکشمی ہی سب کچھ ہے، ہم کہتے ہیں لکشمی سب کچھ نہیں، لکشمی کے دینے والا سب کچھ ہے اور وہ اللہ ہے۔ پیسوں کو لکشمی کہتے ہیں بعض لوگ، ہم کہتے ہیں یہ پیسہ کوئی حیثیت نہیں ہمارے رب کے سامنے۔ تو یہ عقیدہ اور قرآن مجید ایسے ہی لوگوں کی حماقت پر تنبیہ کرتا ہے کہ جو اللہ تمہیں ساری نعمتیں دینے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی کو اللہ نے پارٹنر نہیں بنایا نعمتوں کے دینے میں، تو تم پھر کیوں اللہ کا پارٹنر بناتے ہو؟ یہاں پر اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ نت کے معنی عربی میں مثل کے آتے ہیں، یعنی برابری، سیم کے، مشابہت، مثل جس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا بھئی وہ ان جیسے ہے، ان کی طرح ہے، انہی جیسے ہیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ اور وہ ایک ہی ہے، اس کو کہتے ہیں مثل اور مشابہ۔ ایسے ہی نت کا ایک اور معنی آتا ہے مخالف کا، یعنی الگ، بالکل اپوزٹ، مد مقابل۔ یہاں قرآن مجید نے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن ایک فصیح اور بلیغ کتاب ہے، ایک لفظ ہوتا ہے کئی معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر چھوٹا سا لفظ اندادا، کہ اللہ کا ہمسر اور شریک کسی کو نہ بناؤ۔ قرآن مجید اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے دو قسم کے شرکوں پر زد کر رہا ہے۔ ایک وہ لوگ گزرے ہیں اس دنیا میں، آج بھی پائے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے معبودوں کو ڈائریکٹ خدا نہیں کہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو یہ معبود ہے یہ خدائے اصغر ہے، یعنی چھوٹے خدا ہے، ان کو کچھ اختیارات ہیں، یہ بالکل ٹوٹلی 100% پیور خدا نہیں ہے، ان کو کچھ اختیارات ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے رب سے ہماری ہیلپ کرواتے ہیں۔ جیسے ہم نے مکہ المکرمہ کے مشرکوں کے بارے میں بھی اس سے پہلے سن لیا ہے۔ اور دوسرا ایک عقیدہ بعض لوگوں کا، جنہوں نے اللہ کے مقابل میں کسی کو خدا مانا ہے، ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں قسم کے شرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک ٹکڑے سے گویا اس کے اوپر بینڈ لگا رہے ہیں، بولے دونوں قسم کا شرک بھی نہ کرو، نہ اللہ کو ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اللہ کے مقابل میں کسی کو ٹھہراؤ۔ یہاں سے ایک بات احادیث کے ذخیرے میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر میں ایسی کئی احادیث کو نوٹ کیا ہے ان آیات کے ضمن میں، کہ ایک صحابی رسول آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اس طرح کا ایک جملہ کہا کسی بات کے دوران۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فوراً کہو کہ جو اللہ چاہے بس وہی ہوگا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ انور کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے، جو نبی چاہے، یعنی اللہ کی چاہت کے ساتھ میری چاہت کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ جو چاہے وہی ہوگا، سب سے پہلے یہ کہو، یہ کہلوایا اس صحابی سے۔ اور اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہوتا، اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہوتا۔ ایک تفسیر کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے آیت کریمہ کے ضمن میں، ایسا کہنا بھی چھوٹا شرک ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا دواخانے میں ایڈمٹ ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اگر اس دواخانے کو لے کر چلے جاتے تو وہ بچ جاتے، اگر انجیکشن دلوا دیتے تو بچ جاتے،
اگر ٹائم پر آکسیجن مل جاتا تو بچ جاتے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اگر تم کہتے ہو یہ شیطان کی طرف سے۔ توحید کے جو متوالے ہیں ان کے لیے اگر کچھ نہیں ہے، توحید کی متوالوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر میں انجیکشن دلواتا تب بھی یہ مر جاتا، کیونکہ اس کے مقدر میں موت لکھی ہے تو مر جاتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ، ساعت کہتے ہیں سیکنڈ کو، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی نہ پیچھے جاتی ہے نہ آگے جاتی ہے۔ ہمارا یقین سوچے کتنا اللہ کی ذات سے کمزور ہوتا جا رہا۔ ہم سمجھ رہے ہیں انجیکشن دینے سے جو زندگی ہے وہ بڑھ جائے گی، اور گویا یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ انجیکشن سے موت ٹل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اگر اللہ نے انجیکشن کے دینے سے زندگی رکھی ہے تو زندگی ملے گی، انجیکشن دینے سے رکھی ہے تو رکھی ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آکسیجن کے بعد تھوڑی سانس رکھی ہو تو سانس مل جائے گی۔ یہ کب ہے؟ موت سے پہلے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی ایسا کہے گا کہ اگر وہ انجیکشن مل جاتا تو شاید نہ مرتے، تو نعوذ باللہ یہ کتنا غلط عقیدہ ہے ایک مسلمان کا۔ کیا مسلمان کے لیے یہ زیب دیتا ہے؟ وہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی اصل جو طاقت ہے وہ اس انجیکشن میں تھی، اگر یہ انجیکشن مل جاتا تو یہ انجیکشن موت کو پش کر دیتا۔ کیا ہمارا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے مسلمان کا؟ نہیں ہو سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبانوں سے ہم سنتے ہیں کہ اگر میں وہ کر دیتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ کر دیتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ کر دیتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یاد رکھیں جو لکھا ہے قسمت میں وہ ہو کر رہے گا، ہونے کے بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں کچھ کام کے ہونے سے پہلے تدبیر کر سکتے، یہ حکم دیا ہے نبی نے، علاج کرو، تدبیر کرو، کوشش کرو، اسباب اختیار کرو، سوچو کہ اگر میں اچھا فیصلہ لوں گا تو اللہ پاک شاید اس کا نتیجہ اچھا نکالیں گے۔ دواخانے کو لے کر جائیں، اچھے سے اچھے، قیمتی سے قیمتی ماہر ڈاکٹر کو بتائیں، جو ضروریات ہے دوائیوں کی وہ دلوائیں، لیکن یقین اس بات پر ہو کہ اے میرے مولا آپ جو لکھے ہیں وہی ہو کر رہے گا، لیکن آپ ان دواؤں میں شفا دے دیجیے، یہ دعا کر لیں۔ لیکن کچھ ہو جائے اگر کسی کو تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ری ایکشن ہوتے ہیں، کہا تھا مجھے ڈاکٹر نے وہاں لے کر چلے جاؤ، سرجری کروا لو، آپریشن کروا لو، یہ کروا لو، وہ کروا لو، میں نے نہیں سنا۔ پھر اس کے بعد عورتیں پیر پٹک پٹک کے روتی ہے اور مرد سر ٹھوک ٹھوک کے روتے ہیں کہ اگر شاید میں ڈاکٹر کی بات سن لیتا، گئے تو گئے 1 لاکھ روپئے، میں اگر وہاں لے جا کر اپنے ابا کو شریک کروا دیتا تو شاید آج وہ نہیں مرتے۔ اے میرے بھائی یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ ان کے قسمت میں مرنا لکھا تھا، 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ بھی لگاؤ گے تو مر جائیں گے۔ ایک صاحب حال ہی میں ملے تھے، کہنے لگے، مختلف قسم کے لوگ ملاقات کرتے رہتے ہیں، کہنے لگے کہ مل صاحب ہمارے ابا کو میں ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا تھا، طبیعت ناساز تھی، تو اب تک 6 لاکھ روپئے لگوا چکا ہوں لیکن صحت نہیں مل رہی ہے، تو گھر کو لے کر آ گیا۔ اب اللہ کی مرضی، جو ہونا ہے ہوگا، تو ایسے ہی کرنا ہے۔ ہمارے پاس ایک سوچ، چونکہ توحید کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، اس وجہ سے اسباب پر یقین بڑھ گیا ہے۔ اور یاد رکھیں توحید کے عقیدے کا حال یہ ہے کہ جیسے ہم ایک گلاس لیں، اس گلاس میں ایک جگ سے پانی ڈالتے ہیں، تو جیسے جیسے پانی گلاس میں جائے گا جگ میں پانی کم ہوتا جائے گا۔ توحید کے عقیدے کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے جیسے توحید کا عقیدہ کمزور ہوگا اسباب کا یقین بڑھتا جائے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر توحید، اللہ کی ذات سے ہی سب کچھ ہونے کا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ جیسے وہاں گلاس میں پانی بھر رہا، ایسے ہی جگ سے پانی ختم ہو رہا۔ یہی حال سوچ لے توحید کے بارے میں، مثال سمجھ لے، جیسے جیسے اسباب پر یقین بڑھ رہا تو اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کم ہو رہا، اور اللہ کے ذات عالی سب سے اخیر میں علاج کرا لے، سب کچھ کرا لے، اب اخیر میں کچھ نہیں ہوگا تو کہیں گے ہاں بھئی اب دعا کر کے دیکھ لیں گے، اللہ کی مرضی۔ سب سے پہلے اللہ کے پاس دعا کرنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ توحید والے کی شان ہے، اللہ کے ذات عالی پر یقین کرنے والے کی شان۔
تو اللہ نے آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم خوب جانتی ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں. یعنی ابھی تم نے اوپر سنا نا سب کچھ کہ ہم نے پڑھا قرآن میں کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے پہلے والوں کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے جس نے زمین کو، آسمان کو، پانی کو، زمین سے نکلنے والی کھیتیوں کو بنایا. سب اللہ نے بنایا. تم سب کچھ اللہ کے بارے میں جانتے ہو، تو اس کے باوجود تم کیسے اللہ کا شریک ٹھہرا سکتے ہو؟ نہیں ٹھہرا سکتے. جب یہ سب کام کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو پھر تم بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور ایک دوسرا مطلب وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا یہ بھی ہے کہ تمہارے اندر، تمہارے نیچر میں اللہ کو پہچاننے کی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اللہ کو پہچاننے کی صلاحیتیں ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. اس کو ماحول غلط ملتا ہے تو وہ صلاحیت ختم ہو جاتی. یہاں پر بھی یہی کرتے ہیں اللہ پاک کہ تم کو پتہ ہے، تم جانتے ہو اللہ کے ایک ہونے کے تمہارے فطرت میں ہم نے نیچر میں رکھ دیا ہے، اس کے باوجود تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو. تمہیں سب پتہ ہے. ایک تو اوپر سن لیا قدرتوں کو، پھر دوسرا فطرت میں تمہارے ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وہ ذات ہے، سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے. لیکن اگر کسی کے کو ایسا ماحول ملے کہ اس ماحول سے اس کی فطرت مغلوب ہو جائے اور نیچر بگڑ جائے، تو اس انسان کو کچھ نہیں کر سکتا. جیسے آج جو لوگ اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، ان کی فطرت مغلوب ہو گئی. اگر وہ اپنی فطرت پر غور کریں تو ان کو زمین کی، آسمان کی، کائنات کا ایک ایک ذرہ چیخ چیخ کر کہے گا کہ تیری فطرت کی یہ آواز ہے کہ تو ایک اللہ کو مان. اسی طرح جو لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں، اگر وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹیں گے تو ان کا نفس، ان کے اندر کا جو ضمیر ہے، وہ کہے گا کہ اصل تو تیری پیدائش تیرے مولا کی پہچان کے لیے تھی، تو نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا دیا. دنیا کی غلامی کی زنجیروں میں اس قدر جکڑ گیا ہے کہ تجھے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، رحمان کے حکموں پر چلنے کا موقع بھی نہیں ملتا. یہ پیغام دے رہا ہے اللہ پاک وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے. خلاصہ یہ ہوا کہ جو دو آیتیں ابھی گزری ہے، گزشتہ تفسیر میں ایک آیت ہوئی، آج کے اس درس میں ایک آیت ہوئی، ان دونوں آیات میں جو قرآن مجید کے بیان کا سب سے پہلا آغاز ہے، توحید کے عقیدے کو اللہ پاک مضبوط فرما رہے. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ جس کی گٹھی میں سما جائے، اسے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے فرق نہیں پڑتا. حالات عالم میں بدلاؤ آئے، وقت کے فرعون غرانے لگے، وقت کی فرعون نما طاقتیں سر اٹھانے لگے، یا پھر انسان کی معیشت کمزور ہو جائے، یا انسان کو اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، ہر چیز کو وہ اپنے مولا سے ہونے کے یقین کے ساتھ جیے گا کہ اگر میرے حق میں کچھ شر ہے تو وہ بھی اللہ میرے لیے خیر ہی رکھنے والا ہے، اگر کچھ نقصان ہے میرے حق میں تو اس میں بھی اللہ میرے لیے فائدہ رکھا ہے. جب توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی سب سے پہلا بیان اور سب سے بنیادی عقیدہ توحید کا. اس عقیدے کو تفصیل کے ساتھ اگر ہم سمجھ لیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن مجید کے تفسیر کے حلقے کا کچھ نہ کچھ تو حصہ اپنے اندر پا لیا. اللہ کے ذات عالی کا استحضار، اللہ کے دیکھنے کا ہر جگہ یقین، اور اس بات کا استحضار کہ دنیا کی کوئی طاقت میرے مولا کے مقابل میں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اگر اللہ مجھ پر مہربان ہے تو کیا کرے گا شیطان اور کیا کرے گا وقت کا فرعون، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ یقین اس قرآن کی آیات سے ہمارے دلوں میں بیٹھنا چاہیے. جب یقین بیٹھے گا تو انسان کہیں پر بھی کسی در پہ بھی سر نہیں جھکائے گا. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کے بارے میں اپنا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کو اللہ سے ہونے کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی شہنشاہت کا، اللہ کی بادشاہت کا، اللہ کی ملکوتیت کا، اور اللہ کے دنیا میں کیے جانے والے اس نظام کا، اور اللہ کے اس دنیا کے چپے چپے پر اپنی نعمتوں کی برسات کا استحضار اپنی اولاد اور اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے اندر پیدا کریں. بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں اس پر تبصرہ اور مذاکرہ کریں کہ بتاؤ تم اللہ کو کیسے پہچانتے ہو اور ہم سنائیں کہ ہم اللہ کو کیسے جانتے ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع پر ہم گفتگو کریں
کہ بتاؤ اللہ کیسی قدرت والا ہے، ہم سنائیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ایسی قدرت والا، ایسی قدرت والا، ایسی قدرت والا۔ تب توحید کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو عقیدہ توحید کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہم تمام کو قرآن مجید سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔